کسی کو کوئی حسرت باقی رہے گی نہیں. وہی قرآن کہتا ہے اجر و اجر عظیم، کہ وہ دنیا میں اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے جنت میں، تو یہاں تو ہم حسرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کی گاڑی دیکھی کاش یہ میری ہوتی، وہ گاڑی آ گئی کاش اس سے بڑی ہوتی. ہے نا مکان آپ رہ رہے ہیں چھوٹے سے مکان میں، یار میرا ایسا مکان ہوتا، اللہ نے وہاں دے دیا. اب اکڑا دیکھ رہے ہیں یار میرا ایسا ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، اس سے آگے دے دیا یار ایسا ہو جاتا. کہیں رکتے آدمی؟ کہیں نہیں رکتا. یہ خواہش بیڈ کے اوپر ختم نہیں ہوتی، موت سے پہلے پہلے موت کا بھی پتہ ہے، سب کچھ ہے، ڈکیل بھی ہو گیا کہ وہاں بھی خواہشات ہماری حسرتیں جو ہے نا باقاعدہ قائم ہی رہتی ہیں. ایک انسان کی فطرت ہے. تو یہ حسرتوں کو آنا جو ہے نا دنیا کے سب سے بڑا جو ہے نا بیریئر انسان کے لیے، یاد رکھیں اس کو رکنا چاہیے. یہ دھوکہ ہے سارا، حسرت ہے، حسرتیں ہیں یہ، اور حسرت ہی ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر آخرت میں فرق کیا ہے کہ یہاں تو ہم حسرت کر رہے ہیں، لیکن جیسی الحمدللہ جنت میں ہم پہنچیں گے کہیں الحمدللہ، جو زور سے گیا پہلے پہنچے گا انشاءاللہ. تو بھائی جو ہم جب جنت میں پہنچیں گے تو مجھے بتائیں مولانا کیا کوئی حسرت باقی رہے گی؟ اے حور چاہیے تھی جو حور مل جائے گی، اے کھانا چاہیے تھی جو وہ کھانا مل جائے گا، بٹیر چاہیے تو بٹیر مل جائیں گے. مطلب وہاں حسرت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. تو یہی ایک بہت بڑا فرق ہے دنیا اور آخرت کا. اور یہی معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہوگا جو عظیم، وہاں کیا حسرت، کیسی حسرت. سوچنے سے پہلے جو چیز آپ کو مل جائے، وہ مل جائے کہ الحمدللہ اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو وہاں ایک کتاب تو بند ہو جائے گی. کس چیز کی؟ دیکھیے معاذ بن جبل کی ایک اور بات بھی آگے کرتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے. کہتے اس مقام پہ جہاں اللہ یہ بات کر رہے ہیں، جب سرکار سے یہ فرماتے ہیں، پھر ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں لیکن وہاں حسرت باقی رہے گی. وہ لوگ حسرت کریں گے، وہاں جا کے بھی لوگ حسرت کریں گے اس بات پر کہ یا اللہ یہ میرا وقت دنیا کے اندر ذکر کے بغیر کیوں گزر گیا. اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ کے ذکر کے ہوں گے جو موت کے وقت سے شروع ہو جاتے ہیں. ذکر کے انعامات جو ہے نا وہ موت کے وقت سے شروع ہو جاتے ہیں. ہر مقام پہ ذکر کے مقامات الحمدللہ انعامات بڑھتے جاتے ہیں. اور جب جنت میں پہنچ جاتا ہے انعامات پانے کے باوجود اس کو جو ایک حسرت رہے گی وہ یہ کہ کاش وہ گھڑی جو میں نے ضائع کر دی نا، 80 سال کے اندر ایک گھڑی اگر ضائع ہو گئی اس کو رو رہا ہوگا. جن کی زندگیاں ضائع ہو جائیں تو پوچھتے ہیں وہ کیا ماتم کر رہے ہوں گے پہنچنے کے باوجود بھی. کیونکہ وہ جب مقام دیکھے گا کہ ایک دفعہ اللہ کہنے کا جس نے کم کہا اس سے کتنا فرق ہو جائے گا اس کے سٹیٹس کے اندر، اس کا کتنا سٹیٹس ہو جائے گا اس کا، اور وہ کتنا بلند ہو جائے گا انسان. آپ سوچیں اس بات کو. تو کیا اتنی بڑی بات قرآن حدیث سننے کے بعد کہ ہم کوئی انسان باشعوری سوچ سکتا ہے کہ ذکر نہ کرے؟ یعنی یہاں تو مقام یہ دیا کہ ایک گھڑی نہ گزرے گا ذکر کے بعد، ایک لمحہ نہ گزرے، انسان وہ اعمال چھوڑتا چلا جائے گا جو اللہ کو عزیز اور پیارے ہیں. جو خوصلے رہ جائیں گے، باتیں بہت رہ جائیں گی، فنکشن بہت رہ جائیں گے، بہت فنکشن رہ جائیں گی، بڑی چیزیں رہ جائیں گی، لیکن اصل وہ چیز جو اللہ کو محبوب چیز ہوگی وہ انسان شیطان سے ترک کرتا رہے گا. اس بجس ان لوگوں کے الحمدللہ، ان لوگوں کے جس پہ اللہ کا خاص اور کرم اور مہربانی ہو جائے گی، وہ اس جگہ پہ پھر بھی ڈٹے ہی رہیں گے، اس اعمال کے اوپر چھوڑیں گے، ان کی سمجھ بھاگ جائے گی. یہ بھی ہے کہ ایسے اعمال پہ لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، کیا بیوقوف ہو گئے ہیں، کیسے لوگ ہیں، دماغ کیا خراب ہے. ہلائیں گے ان کو، شیاطین آئیں گے ان پر، شیاطین کے حملے ہوں گے، وسوسے آئیں گے، خواب آئیں گے، خیالات آئیں گے، اس کام سے نکالنے کے لیے ہزاروں چیزیں پیچھے پڑیں گی اس کی. لیکن استقامت جنہوں جو بھی باتیں سنیں گے، وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کو دیکھیں، جب یقین پکا ہو جائے گا تو ایسے عمل کو کیسے چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا عمل اتنا محبوب ہو اور جس کے انعام اتنے زیادہ رکھے گئے ہیں اللہ پاک نے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کے آہ نکلے. سب یہ حوصلے چھوڑ رہے ہیں. محنت اور مشقت کا زمانہ ہے،
کسی گناہ کو چھوڑنے کو کرتے ہیں، جب یہ ہو جاتا ہے، یہ فلاں ہو جاتا ہے. کس سے دھوکہ کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں اپنے آپ سے خود دھوکہ کر رہے ہیں. جواز پیش کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں، کیا کریں، ویسے ہو جاتا ہے. پھر اللہ کا شکر کرو کوئی انسان تمہیں سمجھانے والا مل گیا ہے. بیوقوفو، کوئی انسان سمجھانا یہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہاں شیاطین زیادہ ملیں گے، سمجھانے والا بہت کم ملے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کروڑوں میں سے ایک انسان ہوگا جو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا دے گا. بہت شیاطین ہوں گے جو چکر دیں گے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر. چھوڑ یار مشکل ہے، کیا کرنا. ہاں جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے جی، کوئی نہیں. لیکن سمجھانے والا جو ہوگا نا، اس کی باتیں کڑوی آپ کو ضرور لگیں گی، تو سمجھیں یہ بات. یہ سب بکواس ہے، یہ نہیں ہوتا جی. اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا، کوئی کام بھی ایسا دیا ہی نہیں جو آپ نہ کر سکیں.